بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سائفر کیس کے بعد سچویشن بہت عجیب ہے، خاص طور پہ پی ایم ایل این اور ان کے حمایت یافتہ جو لوگ ہیں یا دانشور ہیں ان کے کیمپ میں بڑی مایوسی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر ریئیکٹ کرے گی اور اس ریئیکشن کا فائدہ اٹھا کے، آپ کو پتہ ہے نگران حکومت تو بہت زیادہ نواز شریف صاحب کو سپورٹ کر رہی ہے اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کے لیے وہ اعلی کار کے طور پہ ایسا لگتا ہے کام کر رہی ہے۔ تو وہ جو نگران حکومت ہے ان کو یہ لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ کر کے دوبارہ کوئی صورتحال ایسی پیدا کی جائے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کو مزید دیوار کے ساتھ لگایا جائے گا، یا ان کے مزید لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا، یا ان کے لیے الیکشن کو بالکل مشکل بنا دیا جائے گا، یا ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ جس سے انتخابات کو التوا میں ڈال دیا جائے اور انتخابات میں جانا ممکن نہ رہے۔ اب ایسی صورتحال کے لیے اوائڈ کرنا ضروری تھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے کل رات سے یہ کہنا شروع کر دیا اور ان کے لوگوں نے کہ ہمیں آئیڈیا ہو گیا، ہمیں نظر آ گیا ہے کہ اس کیس میں عمران خان صاحب کو سزا ہونے جا رہی ہے، اور اس کیس کے اندر بہت عجلت کے اندر بڑی تیزی سے انصاف کے اصولوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے عمران خان صاحب کو سزا سنانے کی جلدی ہے اور سزا سنا دی جائے گی۔ لیکن الیکشن سے چند دن پہلے یہ سزا سنانے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ سزا سنانے کی جو وجہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بتاتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ مایوسی پھیلانا، انہیں لگتا ہے کہ اشتعال دلانا، انہیں لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے الیکشن کو اس حالت میں بھی چھیننا اور کوشش کرنا کہ الیکشن نہ ہو، یہ سب بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا انہوں نے اوائڈ کیا، انہوں نے کسی قسم کی کوئی کال نہیں دی احتجاج کی، اور ان کا احتجاج صرف اتنا ہے کہ ان کے بقول ان کے لوگ یا پاکستان کے ووٹر 8 فروری کو نکل کر انتخابات میں ووٹ ڈالیں گے اور وہی ان کا احتجاج ہوگا۔ وہ ووٹ کے ذریعے سے کہتے ہیں جی ہم ہر چیز کا بدلہ لیں گے، پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے۔ اب آ رہے ہیں سائفر کے اوپر، جس میں عمران خان صاحب کو سزا ہوئی۔ تھوڑی سی چیزیں وہ بتاؤں گا اور کچھ فیکٹس آپ کے سامنے میں وہ رکھنے والا ہوں جس سے آپ کو کچھ نئی چیزیں پتا چلیں گی۔ دیکھیں، میں بہت عرصے کے بعد کام کر رہا ہوں اور وہ والا فلو تو نہیں ہوگا جو پہلے تھا، اور انفارمیشن کا فلو تو ہوگا انشاءاللہ، لیکن آہستہ آہستہ میں تھوڑا پہلے کی طرح بہتر ہو جاؤں گا، یا ہو سکتا ہے اس سے اور بہتر بھی کام کر پاؤں۔ میں نے کوشش پہلے بھی میں کرتا تھا بہتر کام کرنے کی، اب مزید کروں گا کچھ اور ذمہ داری کے ساتھ۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ ایک تو شہباز شریف صاحب کا دعویٰ آیا تھا جب عمران خان صاحب نے سائفر کے بارے میں بات کی تھی پہلی مرتبہ، تو شہباز شریف صاحب نے 28 مارچ 2022 کو دعویٰ کیا تھا، یہ اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان وہ خط قومی اسمبلی میں لائیں۔ اب وہ سائفر مانگ رہے تھے قومی اسمبلی کے اندر، شہباز شریف، اگر غیر ملکی مداخلت ثابت ہوئی تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ اچھا، جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ عمران خان صاحب نے لی تھی بطور وزیر اعظم اپنے آخری دنوں میں، اس میں بھی اس کو غیر ملکی مداخلت قرار دیا گیا تھا، اور جو میٹنگ شہباز شریف صاحب نے لی تھی جب ان کی حکومت آئی تھی، نئی آتے ہی حکومت جب ان کی شروع ہوئی تھی، تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی دوبارہ بیٹھی تھی، تو اس میں بھی اس کو بیرونی مداخلت قرار دیا گیا تھا۔ بلیٹنٹ انٹرفیرنس یہ ورڈ یوز کیا جاتا تھا کہ جناب یہ ایک غیر ملکی مداخلت ہے پاکستان کے اندرونی معاملے کے اندر۔ تو شہباز شریف صاحب نے 28 مارچ کو جھوٹ بولا کہ اگر مداخلت ہے، غیر ملکی مداخلت ثابت ہوئی تو میں ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا عمران خان کے، اور جب وہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے خود کہا کہ یہ مداخلت ہے، لیکن پھر عمران خان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ یہ منافقت کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ تھا۔ نارملی سیاستدان ایسا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، آج کل بھی بلاول اور شہباز شریف ایک دوسرے سے نورا کشتی کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی لڑائیاں وہ کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹھنگے مارتے رہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں، ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، کم سے کم اس وقت تک کے لیے جب تک کہ عمران خان اور پبلک کا ایک ریلیشن جو ہے وہ بنا رہے، یعنی جب تک پاکستان تحریک انصاف اور پبلک ان کے بیچ میں ایک رشتہ ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف ایک مقبول جماعت ہوگی، تب تک یہ 4-5 جماعتوں کو آپ بھول جائیں کہ یہ ایک دوسرے سے ریئلی میں کوئی مخالفت کر پائیں گی۔ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، فضل الرحمان صاحب کی پارٹی، اور آپ اے این پی کو اس میں شامل کر لیں، ایم کیو ایم کو شامل کر لیں، یہ جماعتیں ایک دوسرے سے دور نہیں جا سکتی۔ عمران خان کی مخالفت نے ان کو خون کے رشتے کی طرح آپس میں باندھ دیا ہے۔ بہرحال فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا تھا 28 مارچ 2022 کو کہ عمران خان نے ایک اور ڈرامہ کیا، خود ہی پرچیاں لکھ رہے ہیں، ان کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے، اب پرچیاں ورچیاں نہیں بچا سکتی۔ یہ فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ یہ خود ہی عمران خان صاحب نے لکھا، سائفر وائفر کوئی نہیں ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا ہماری معلومات کے مطابق وزیر اعظم کو ملنے والا دھمکی آمیز خط عمران خان کے ایک وزیر نے کسی سفیر سے خود لکھوایا ہے اور اپنے آپ کو بھجوا کر وزیر اعظم دکھایا ہے۔ دیکھیے اب ان کے سارے جھوٹ ان کے سامنے آ رہے ہیں۔
اب اسی سائفر کے اوپر عمران خان کو سزا ہوئی ہے جس کو یہ کہتے تھے یہ ہے ہی نہیں، یہ تو خود بنایا ہے، یہ تو پرچی خود لکھی ہے، اس کا تو وجود ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب 31 مارچ کو جب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس کے اندر جب یہ ساری چیزیں سامنے آئی تو 5 اپریل 2022 کو مریم نواز نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے 27 مارچ کو جلسے میں لڑائے گئے خط کو انہوں نے جعلی قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ مذکورہ خط کی ڈرافٹنگ دفتر خارجہ میں بیٹھ کر کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا نہ یہ خط تھا نہ ہے، یہ محض ایک ڈرامہ ہے۔ اب اسی کے اوپر عمران خان کو سزا ہوئی ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا تھا کہ یہ خط ہے ہی نہیں، یہ تو صرف ایک ڈرامہ ہے، اور اسی خط کے اوپر اب عمران خان کو سزا ہوئی ہے۔ اچھا، پھر عمران خان صاحب کی حکومت گر گئی، بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی، ہمارے بہت سارے صحافی ہیں، ایک نے تو یہ بھی کہا کہ میں صحافت ہی چھوڑ دوں گا اگر یہ خط ثابت ہو گیا تو، یا یہ ثابت ہو گیا کہ کوئی ایسا سائفر موجود ہے میں صحافت ہی چھوڑ دوں گا۔ آج ثابت نہیں ہوا، آج عمران خان کو اس کے اوپر سزا ہو گئی ہے تو وہ صحافی صحافت چھوڑ دیں گے؟ از اٹ پاسبل؟ ایسے دعوے نہیں کرنے چاہیے اور ایسے جھوٹ بولنے نہیں چاہیے جو کل کو آپ کے پکڑے جاتے ہیں۔ 5 اکتوبر 2022 کو مریم نواز نے اپنا بیانیہ بدل دیا۔ انہوں نے کہا کہ سائفر لاکھوں آتے رہتے ہیں، اور پہلے جس سائفر کو وہ ڈرامہ کہہ رہی تھی بعد میں انہوں نے اس سائفر کو قبول کر لیا۔ پھر کہا جی سائفر گم کر دیا، کبھی کہتے تھے سائفر جو ہے اس کا غلط فائدہ اٹھا لیا، کبھی کہتے تھے جی غداری کر دی۔ تو اس سائفر کو لے کر سب لوگوں نے الگ الگ موقف رکھا، وہ ہر اس موقف کو اپنانا چاہتے تھے جس سے عمران خان کو ڈیمیج ہو، لیکن الٹیمیٹلی ہوا کیا؟ ایک فیصلہ ہو گیا۔ اب یہ فیصلہ جو ہے اس میں سب کے سب جو معزز جج جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے ان کے فیصلے کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور ٹکا کے تنقید کر رہے ہیں۔ حق ہے کہ آپ فیصلے کے اوپر اس کو صحیح یا غلط کہہ سکتے ہیں اپنی اپنی دانش میں، آپ اس کو غلط بھی کہہ سکتے ہیں، ناانصافی والا بھی کہہ سکتے ہیں، فیصلہ ہے وہ۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو مذکورہ جج ہیں ان کے فیصلے نے عمران خان صاحب پہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یہ فیصلہ اتنا اجلت میں کیا گیا، اس کے ٹرائل کے اندر اتنے زیادہ لکوناز ہیں، یہ فیصلہ اتنا کمزور ہے، اس فیصلے کے اندر اتنی ساری غلطیاں ہیں کہ جس وقت عمران خان صاحب اس معاملے کو اٹھائیں گے، ٹیک اپ کریں گے، یہ اٹھ جائے گا۔ میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب پہ اس طرح کا فیصلہ دے کر اس کیس میں اس سے بڑا کوئی احسان کیا جا سکتا تھا۔ ہاں، اگر اس کو اجلت میں نہ چلایا جاتا، پورا ٹائم لیا جاتا، پورا ٹرائل کیا جاتا، پورے قانونی تقاضے پورے کیے جاتے تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی چھوٹی موٹی چیز نکل آتی، لیکن جس انداز کا یہ ٹرائل ہے یہ چیز آگے چل کر عمران خان صاحب کو بہت بڑا فائدہ دے گی۔ پاکستان تحریک انصاف اس بات کو سمجھتی تھی کہ یہ سوائے ایک خبر کے کچھ نہیں ہے، اس کے اندر سے کچھ نہیں نکلے گا۔ بہت سارے لوگوں نے اکسانے کی کوشش کی پاکستان تحریک انصاف کو، نکلو باہر، نکلتے نہیں، نکلنے رہ گئے ہو۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے آج کسی قسم کا رسپونڈ نہیں کیا، انہوں نے کہا جی ہم 8 تاریخ کو یہاں کے ووٹ ڈالیں گے۔ اب ہمارے جو دانشور ہیں جن کو یہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ وہ بار بار ایک اسیسمنٹ پیش کرتے ہیں، وہ اسیسمنٹ غلط ہو جاتی ہے، کیوں ہو جاتی ہے یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو کچھ اسیسمنٹس بتاتا ہوں۔ ہمارے اپنے میڈیا کے دانشور ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، لیکن یہ اسیسمنٹ میں نے تھوڑی سی لکھی ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ جب اس آدمی کے اوپر سے ہاتھ اٹھ گیا یہ آدمی ملک کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ یہ کہا جاتا تھا اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے عمران خان کے اوپر، جب یہ ہاتھ اٹھ جائے گا ملک چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ آپ سب نے دیکھا پھر کیا ہوا۔ پھر یہ کہا گیا جس دن عمران خان کی حکومت گر جائے گی یہ ملک چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ حکومت کو گرے ہوئے لگ بھگ 2 سال ہونے والے ہیں، وہ ملک چھوڑ کر نہیں بھاگا۔ بعد میں کہا گیا جس دن اس کے اوپر پہلا مقدمہ ہوگا نا یہ ملک چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ 150 سے زیادہ مقدمے ہو گئے ہیں، وہ ملک چھوڑ کے نہیں بھاگا۔ پھر کہا گیا اس کو گولیاں لگ گئی ہیں، اب یہ علاج کے بہانے پاکستان سے بھاگ جائے گا۔ اس نے اپنا علاج پاکستان میں کروایا، پھر وہ پاکستان سے نہیں بھاگا۔ پھر کہا گیا کہ یہ اپنی حکومتیں کبھی نہیں گرائے گا، کبھی نہیں گرائے گا اپنی حکومتیں، یہ کمزور آدمی ہے، بزدل آدمی ہے، اس نے اپنی حکومتیں گرا دی۔ اب غلط کیا صحیح کیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس نے گرا دی۔ پھر کہا گیا کہ یہ گرفتاری سے بہت زیادہ خوف زدہ ہے، بہت ڈرتا ہے گرفتاری سے، وہ گرفتار بھی ہو گیا، 2 دفعہ گرفتار ہوا۔ پھر کہا گیا یہ گرفتار ہوتے ہی رونا شروع ہو جائے گا اور معافی مانگتے ہوئے بھاگ جائے گا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کی گرفتاری کو بھی بہت سارے دن ہو گئے ہیں، 6 ماہ ہونے والے ہیں۔ اب وہ گرفتاری سے ڈر کے بھاگنا یا رونا پٹنا وہ چیزیں تو کہیں رپورٹ نہیں ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے عمران خان صاحب گھیر گھار کے سسٹم کو وہی لے آئے جہاں وہ لانا چاہتے تھے۔ اس بات کا سب کو اندازہ تھا ان کے قریبی لوگوں کو کہ وہ گرفتاری سے نہیں ڈرتا، لیکن عمران خان نے شاید یہ یقین دلا دیا اپنی مخالف سیاسی جماعتوں کو اور باقی لوگوں کو کہ میں گرفتاری سے ڈرتا ہوں، اور انہوں نے اسی یقین کی بنیاد پہ یہ آخری پتا بھی چل دیا۔ اب وہ گرفتار ہو گیا تو واٹ نیکسٹ، اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ یہ شخص گرفتار ہوتے ہی رونا شروع ہو جائے گا، معافی مانگے گا، بھاگ جائے گا۔
ना वो रोया ना उसने माफी मांगी अभी तक। फिर कहा गया, ये प्रोपेगेंडा किया गया कि वो जेल में रो पीट रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, और बार बार इस तरह की बातें की कि आज इमरान खान रो रहा था, पीट रहा था, माफी मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था मेरे से बात कर लो। लेकिन फिर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया और उसमें यह कहा गया कि इन कैमरा ट्रायल नहीं हो सकता, आप सहाफियों को लेकर जाएं और उनको दिखाएं कि ट्रायल में क्या हो रहा है। आजादाना ट्रायल होना चाहिए ना, मुनसिफाना, सबको नजर आए। तो जब सहाफी वहां पे पहुंचे तो अंदर से कहानियां कोई और निकल आई। उन्होंने बताया जी वो तो फिट है, वो तो तेज तेज चलता है। उन्होंने बताया जी वो हंसता भी है। उन्होंने बताया वो मुस्कुराता रहता है। अब जब केस का फैसला सुनाया गया तो इमरान खान साहब मुस्कुरा रहे थे। कुछ लोग लिख रहे हैं कि फैसला सुनाने वाले शायद थोड़े से दबाव में या टेंशन में, ऐसा लग रहा था। माहौल भी ऐसा होता है, फिर जेल के अंदर ट्रायल इतना आसान होता भी नहीं है। लेकिन वो ये कह रहे थे कि जो आदमी जेल के अंदर मौजूद था इमरान खान ही, और उसने जज को कहा आपको जल्दी हो सकती है फैसला सुनाने की, मुझे नहीं है, मैंने तो यहाँ जेल में ही रहना है। इमरान खान ज़हनी तौर पर तैयार है जेल में रहने के लिए। लोग कहते थे नशा करता है, 2 दिन के अंदर इसके होश ठिकाने आ जाएंगे। 10 साल 15 साल पुरानी बातें शायद लोग कोट करते होंगे, लेकिन कोई भी उनका अंदाजा या उनका दावा सच साबित नहीं हुआ। फिर ये कहा गया कि इमरान खान को जब सजा हो जाएगी ना, फिर ये टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और मिन्नत समाजत करने लगेगा जैसे इसको सजा सुनाई जाएगी। लेकिन जब सजा सुनाई गई तो कल क्या रिपोर्ट हुआ? रिपोर्ट ये हुआ कि वो मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, और इवन बाकी सारा माहौल अफसरदा था, लेकिन इमरान खान हंस रहा था और वो ये कह रहा था कि उसके साथ ज्यादती हो रही है। अब एक नया मंजन बेचने की कोशिश की जा रही है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने के बाद इमरान खान जो है वो टूट जाएगा और वो मिन्नत समाजत करेगा। देखिए ये एस्टीमेट बार बार क्यों लगाए जाते हैं और ये हमेशा गलत साबित क्यों हो जाते हैं? ये लोग 2 साल से इमरान खान के बारे में अंदाजे लगा रहे हैं, अंदाजे गलत साबित हो रहे हैं। ये बंदा आउट ऑफ सिलेबस है। ये बंदा जो है, इसकी असेसमेंट ये लोग इसलिए नहीं कर पा रहे कि इससे पहले इन्होंने असेसमेंट की हुई है नवाज शरीफ की और आसिफ अली जरदारी की। अब जिन हमारे दानिश्वरों ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की असेसमेंट की हुई है ना, वो उसी पैमाने के अंदर इमरान खान को रख के तोड़ते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे वो है ना, इसी तरह का रिएक्शन इमरान खान का भी आएगा। लेकिन हर मर्तबा इनकी असेसमेंट गलत साबित हो जाती है। मैं आपको बताता हूं, अगर आप भेड़ों के साथ आपने रिपोर्टिंग की हो ना, तो आपको पता ही नहीं होता कि भेड़िया कैसा होता है। वैसे ही मैं एक मिसाल दे रहा हूं आप आदमी के समझने के लिए। तो इमरान खान इज अ डिफिकल्ट मैन। वो इस तरह नहीं था जिस तरह ये बाकी है। यही आप नवाज शरीफ को इमरान खान के साथ या जरदारी को इमरान खान के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। थोड़े दिन के बाद सारे ये बात मानेंगे और माननी पड़ जाएगी, क्योंकि अब तक के हालात तो यही बता रहे हैं कि सारी असेसमेंट्स अब तक गलत साबित होती चली जा रही हैं। जो पैमाने आपने सेट किए हैं वो नवाज शरीफ और जरदारी को देखकर आपने बनाए हैं, लेकिन जब उन्हीं पैमानों को आप लाके जुल्फिकार अली भुट्टो पे रखेंगे तो नहीं होगा। जब उन्हीं पैमानों को लाकर आप लियाकत अली खान पे रखेंगे तो नहीं होगा। उन्हीं पैमानों को लाकर आप फातिमा जना पे रखेंगे तो नहीं होगा। और उन्हीं पैमानों को लाकर आप लीडर में और डीलर में फर्क होता है। गलती यहां हो गई कि इन्होंने एक ऐसे सियासतदान को जो डीलर है या ताजिर है, उसको इन्होंने लीडर समझ लिया और अब उसका कंपैरिजन कर रहे हैं एक ऐसे आदमी से जो वाकई में लीडर है। तो ये फर्क तो फिर पड़ना था और ये फर्क हो रहा है। अच्छा, एक और चीज ये है कि जो हरबे इस्तेमाल किए गए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ या वोटर के खिलाफ, उन्होंने कोशिश की कि वोटर जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मायूस हो जाए, निकल के वोट ना डाले। वो हरबे मैं आपके सामने रख देता हूं, लेकिन फिलहाल उन्होंने काम नहीं किया। लेट्स सी आगे काम करते हैं या नहीं करते। नंबर 1 ये कि इंतखाबी निशान वापस ले लिया। पहले इलेक्शन कमीशन पे बहुत तनकीद हुई, फिर काजी फायद ईसा पे बहुत तनकीद हुई और आइंदा भी होगी काजी फायद ईसा पे तनकीद, और काजी फायद ईसा साहब पे होती भी रहेगी और होनी भी चाहिए तनकीद। और गलत फैसले को गलत कहना जो है वो बहुत जरूरी है। माजी में भी जरूरी था, आज भी जरूरी है और अभी भी तनकीद हो रही है इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने पे। नंबर 2, सियासी वाबस्तगियां छुड़ाई गई लोगों से, यानी लोगों को मजबूर किया गया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, गायब होते थे, वापस आके कहते थे जी हमारा ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान तरीके इंसाफ से, इमरान खान से। वो डिसोन करते थे तरीके इंसाफ को, ताकि लोग जो है वो मायूस हो जाएं। फिर कागजात छीनने का आगाज हुआ। जब इलेक्शन हुआ, कागजात जमा करवाने की बात हुई, कागजात छीनना शुरू कर दी। यानी ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ। आज तक हमने नहीं देखा कभी किसी के कागजात छीने गए। कागजात छीने जा रहे थे, तो जो कागजात बड़ी मुश्किलों से जमा हो गए वो कागजात मुस्तरद करवाने का आगाज हुआ और पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड कागजात मुस्तरद हो गए। वो अलग बात है कि अदालतों में जाके उनमें से बेशतर जो है वो मंजूर हो गए, लेकिन रिकॉर्ड कागजात मुस्तरद हुए पाकिस्तान की तारीख में। इससे भी वोटर को मायूस करने की कोशिश की गई। फिर एक कुछ जो हम ख्याल सहाफी हैं उनके जरिए से बयानियां फैलाया गया, जिसमें सुहेल वड़ाइच साहब हैं, कुछ नए लोग हैं, पुराने लोग हैं। वो ये कहते हैं कि कबूलियत नहीं है जी इमरान खान की, ताकि जो वोटर है वो ये सोचे कबूलियत ही नहीं है तो हुकूमत तो आनी नहीं इमरान खान की, लिहाजा मायूसी फैलाने की कोशिश की गई।
پھر جعلی سروے کروانے شروع کیے گئے. یہ بالکل ویسے جعلی سروے ہیں جیسے 17 جولائی والے الیکشن سے پہلے ہوتے 2022 میں. اس وقت یہی سروے کرنے والے لوگ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی اے کی 1 سیٹ ہے یا 2 سیٹیں ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ 15 یا 16 وہ جیت جائیں گے, تو وہ جیت گئے, 15-16 سیٹیں جیت گئے وہ. تو الٹا ہو گیا کہ پی ایم ایل این کو جو ہے وہ 3 سیٹیں ملی, اور وہ بھی ٹکا کے شدید دھاندلی کرنے کے بعد کہ حمزہ شہباز خود وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اور وہ اپنی وزارت اعلیٰ کے اندر الیکشن کروا رہا ہے اور اس کی پارٹی الیکشن لڑ رہی ہے, اور وہ صرف 3 یا پتہ نہیں 4 سیٹیں, ایک آزاد تھا, وہ اس طرح جیتے ہیں. باقی پی ٹی آئی جیت کی سارا الیکشن 20 میں سے. تو ابھی اس طرح کے جعلی سروے دوبارہ کیے جا رہے ہیں. اب جعلی سروے جو ہیں ان میں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان تو مقبول ہی نہیں ہے, لیکن وہ زمینی حقائق سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. عمران خان صاحب نے ان جعلی سروے کا پول کھول دیا, کیونکہ روزانہ پول کھلتا ہے کسی نہ کسی جلسے میں, لوگ بات ہی نہیں سن رہے ہوتے, میاں صاحب اکیلے بولی جا رہے ہوتے ہیں, لوگ کھانا کھانے آتے ہیں, شکل دیکھنے آتے ہیں, پھر وہ نکل جاتے ہیں. جب جلسے میں میاں صاحب بولنا شروع ہوتے ہیں, لوگ نکلنا شروع کر دیتے ہیں اسی وقت. یہ بھی ایک پرابلم ہے. پولیس اس دن ڈنڈے مار رہی تھی ایک جلسے میں کہ تسی آئے ہوتے, ان گل پوری سن کے جاؤ میاں صاحب دی. لوگ کہہ رہے تھے بس سن لی گل, سانو جان دو. پولیس ان کو ڈنڈے مار رہی تھی. اب اتوار کو جو عمران خان صاحب نے ایک ریلیز نکالنے کا کہا, تو جس طرح پاکستان بھر میں لوگ نکلے, اس کے بعد وہ جو سرویز والا کام ہے وہ بھی دھڑم ہو گیا. ایک چیز یہ کی گئی کہ عمران خان صاحب کو اجلت میں سزا سنا دی گئی, اور سزا اس لیے سنائی گئی تاکہ مایوسی مزید پھیل جائے کہ 10 سال تو اس بندے نے آنا ہی نہیں, لہذا اس کو ووٹ ڈالنے کا فائدہ کیا ہے. اور اب جو فائنلی کہا جا رہا ہے, یا آنے والے دنوں میں زیادہ کہا جائے گا, وہ یہ کہ بندے عمران خان کو چھوڑ جائیں گے, بندے عمران خان کو چھوڑ جائیں گے, کیونکہ یہ آزاد نشستوں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں, یہ پارٹی کے باؤنڈ نہیں ہوں گے. تو میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جس وقت عمران خان کی مقبولیت بہت نیچے تھی, عمران خان کی حالت بہت پتلی تھی, اور عمران خان کے پاس ایسے بندے موجود تھے جن کو ٹکٹ عمران خان نے نہیں دیا تھا, وہ ٹکٹ کہیں اور سے آئے تھے, یا علیم خان یا جہانگیر ترین یا اس طرح کے لوگوں نے اور نے دیے ہوئے تھے, تو ان لوگوں نے چلے ہی جانا تھا. تو اس وقت بھی عمران خان کے جب بندے توڑے گئے تھے تو 10% بندے نہیں توڑے جا سکے تھے, یعنی 20 بندے ٹوٹل ٹوٹے تھے اس وقت عمران خان کی پورا زور لگانے کے بعد, اس وقت برے ترین حالات میں. اور آج عمران خان کی مقبولیت اس سے بہت زیادہ ہے, اور آج عمران خان ٹکٹ بھی خود دے رہے ہیں, اور ٹکٹ دے بھی صرف وفاداری کی بنیاد پہ رہے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان لوگوں کے لیے آسان ہوگا, لوگ جینا آرام کر دیں گے جو عمران خان کو چھوڑ کر جائے گا. وہ مشکل ہے, وہ مشکل ہے. وہ پارٹی اب ایک اور لیول پہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ الیکشن جیتتے ہیں نہیں جیتتے, الیکشن کس طریقے سے ہوتا ہے, دھاندلی کے اوپر یا دھاندلی کی کوششوں کے اوپر اور دھاندلی کو روکنے کے اوپر ہم کچھ اور ویلاگز کریں گے. لیکن میاں نواز شریف صاحب کے لیے بری خبر ہے, ان کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے, اس پہ بات کریں گے ہم اگلے کچھ ویلاگز میں. اکانومی کے اوپر بھی میں نے بات کرنی ہے, کچھ دیگر چیزوں پہ بھی بات کرنی ہے. لیکن ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ مجھے شکریہ ادا کرنا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا, خاص طور پہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے بتائی بات, میرے بھائیوں نے مجھے بتائی, میرے دوستوں نے بتائی کہ انہوں نے بڑے درد دل کے ساتھ آواز اٹھائی. کچھ اور لوگوں نے بھی آواز اٹھائی, وکلا کا بہت شکریہ ادا کروں گا, صحافیوں کا, سب کے نام نہیں لے سکتا, لیکن ان کا اس لیے کہوں گا کہ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ مجھے بازیاب کروا لیا جائے. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس, اپنے بچوں کے پاس واپس آ جاؤں. الحمدللہ میں واپس بھی آ گیا, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میں اب کافی پہلے سے بہتر بھی ہوں, اور اللہ کا بے شمار شکر ہے کہ میں اپنا کام بھی دوبارہ شروع کر چکا ہوں. چیف جسٹس صاحب کا میں دوبارہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا دے گا. انہوں نے مجھے انصاف دلانے کے لیے کوشش کی. باقی چیزیں بہت ساری ہیں, میں نے بہت ساری چیزیں جمع بھی کی ہوئی ہیں, بہت سارے اپنے ریسرچ بھی کیا ہوا ہے. وہ چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا, لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.